اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی قدرت و سلطان الرافت والامتنان احمدہ علی تتابع النعم وأعوذ به من العذاب والنقم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخالفة للجاهدين ومعاندة للمبتلين وإقرارا بأنه رب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الامین ختم به النبیین وارسلہ رحمۃ للعالمین وصلی اللہ علیہ وآلہ اجمعین فقد اوجب الصلاة علیہ واکرم مثوى لدیہ واجمل احسانہ الیہ اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ توصیہ کرتا ہوں خود کو اور تمام نماز گزاروں کو تقوی الہی کی طرف۔ اور یہ ماہ مبارک، ماہ رحمت، ماہ پیغمبر اعظم، جس میں آپ کی ولادت بسعادت اور ولادت بسعادت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اس موقع پر تمام نماز گزاروں کو تبریک اور تہنیت عرض کرتا ہوں کہ یقیناً وجود مقدس پیغمبر اکرم دنیا کے لیے رحمت ہیں، دنیا کے لیے باعث تبدیلی، اور خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہم ترین ہدف الہی کو لے کر لوگوں کے اندر پیادہ کرنا ایک عظیم ذمہ داری پیغمبر کی پائی جاتی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ خداوند متعال پیغمبر کو عالمین کا رحمت بنایا کہ یہ واقعاً مسلمین اور تمام ذرہ ذرہ کائنات کا اس بات پر افتخار کرتا ہے کہ پیغمبر رحمت للعالمین، انک علی خلق عظیم، پیغمبر کے خصوصیات میں سے ہے۔ پیغمبر اخلاق کے بالا ترین درجے پر تھے۔ یہ خصوصیت ایک ایسی خصوصیت ہے جسے ایک کم عرصے کے اندر لوگوں کے اندر تبدیلیوں میں اور ان کے عمل کے ذریعے سے دنیا کو ظاہر ہوئی کہ پیغمبر کے اخلاق، آپ کی سیرت کفار و مشرکین کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور یہ لوگ اسلام جیسی عظیم نعمت اپنے وجود کے اندر انہوں نے حاصل کیا۔ اسلام، پیغمبر ایک تبدیلی انسانیت کے اندر جو لانا چاہتے تھے وہ یہ تھا کہ صداقت و امانت
لوگوں کے اندر آ جائے۔ صداقت صرف سچی زبان کو نہیں کہتے، سچی زبان ایک جز ہے پیغمبر کے اخلاق کا، بلکہ صداقت یعنی ہانیسٹی، ہر چیز میں ہانیسٹی، کہ یہ اس امر کے تحت لوگوں میں تبدیلی لانا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ آج دنیا اسلام اسی پیغمبر اکرم کے وجود سے بہرہ مند ہے۔ آج سارے مذاہب اس پیغمبر اکرم کی عزت اور ان کے ساتھ دوستانہ رابطہ رکھنا یہ ان کے لیے باعث افتخار ہے۔ یقیناً یہ نعمت مسلمانوں کے پاس ہے، یہ نعمت خدائی نعمت ہے۔ اس نعمت کے بارے میں اللہ سوال کرے گا کہ تم نے کیسے استفادہ کیا، کس طریقے سے پیغمبر کو اپنے وجود میں اتارا، اپنے روح کے اندر کیسے تم نے جگہ دی اسی نعمت کی بنا پر۔ آج ایک مسلمان یعنی ایک وہ شخص جو پیغمبر کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کے وجود کے ذریعے سے اخلاق نبوی ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر اخلاق نبوی اس کے اندر نہیں ہے، ظاہراً وہ پیغمبر سے محبت کرنے والا تو ہے، لیکن اس کا وجود اس کی گواہی نہیں دے گا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ یعنی عمل کے ذریعے سے۔ امام صادق علیہ السلام کی خود ایک حدیث مبارک ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، زینت کا باعث بنو، نہ کہ ذلت و رسوائی کا۔ یہ جملہ چھوٹا ہے لیکن کافی گہرا معنی رکھتا ہے۔ آج ایک عمل کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم سے زیادہ تکلیف پیغمبر اور ان کی آل کو ہو، کیونکہ ہم اگر ایک عمل انجام دیں جو توہین آمیز عمل ہوتا ہے، جس کی بنا پر لوگ ہو سکتا ہے کہ مذہب کے اوپر انگلی اٹھائیں، مذہب کو زیر سوال کر دیں، یہ خطرناک ترین عمل ہے، خطرناک ترین جرم ہے یہ، کہ ہماری وجہ سے زیر سوال کون بنے؟ پیغمبر بنے، امام علی بنے، امام حسن بنے، کیونکہ ہم نے ایسا عمل انجام نہیں دیا جس کی بنا پر ان کی ترجمانی ہو سکے، ان کی سفارت ظاہر ہو سکے، کیونکہ سفارت یعنی ہمارے عمل کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے رہبر کس طریقے سے ہیں، ان کے امام کس طریقے سے ہیں، مخلصانہ عمل۔ اسی لیے پیغمبر دو چیزوں میں خاص طور سے مشرکین کے درمیان معروف تھے، ایک صداقت، دو امانت۔ یہ دو چیزیں، ویسے تو بہت ساری چیزیں تھیں پیغمبر کی، لیکن یہ سامنے والی گروہ جو نان مسلمز تھے، جو مشرک تھے، جو بت پرستی جن کا شیوا تھا، ان کے لیے پیغام دے رہا تھا یہ کہ پیغمبر کی صداقت کا وہ کلمہ پڑھتے تھے کہ آپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے اور آپ سے زیادہ امین، امانت دار کوئی نہیں ہے۔ یہ دو صفت اس لیے کہ نان مسلمز کے لیے، ورنہ اور سارے اوصاف ہیں جو بتانے کے ہوتے ہیں، جس میں ثابت کرنا ہوتا ہے، نہ یہ کہ صرف اور صرف بتا دیا جائے یا کہہ دیا جائے، ثابت کرنا پڑتا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں پیش کرنا ہے سامنے والے کو، سامنے والا کن عمل کے ماتحت ہمارے اس مذہب کے بارے میں
دل کے اندر ایک سافٹ کارنر پیدا کرے گا. جبکہ پیغمبر اکرم کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے تو مشرکین کو ان کو اس بات سے انکار نہیں تھا. وہ کہتے تھے یقیناً اگر آپ کہہ رہے ہو تو ہے خدا، اس خدا کو ہمارے خداؤں کے ساتھ رکھ دو، اس خدا کو ہمارے خداؤں کے ساتھ جوڑ دو. تو یہ ان کا نعرہ تھا. لیکن عملی میدان میں صداقت یہاں پر پروو ہو چکی تھی، کیونکہ یہی دیکھتا ہے کہ یہ لوگ کتنے سچے ہیں. کسی کو اٹریکٹ ظاہری سٹائل سے نہیں کیا جا سکتا. ظاہری سٹائل ایک موقتاً یا یوں کہا جائے کہ ایک آئی واش ہوتا ہے، لیکن اصل عمل، اصل اوصاف جو دل کو اٹریکٹ کرتے ہیں وہ اخلاق ہے، صداقت، امانت، کہ تم کتنے سچے ہو، تم جھوٹ سے کتنا دور ہو، تمہارے اندر امانت داری کس طریقے کی. امانت داری صرف اور صرف یہ نہیں کہ پیسہ لے کر واپس پیسہ کر دیا. امانت داری ہر چیز میں، نگاہوں میں امانت، زبان میں امانت ہے، یہ ہر چیز. سر میں امانت یعنی راز کو فاش نہ کرنا امانت داری. زبان میں امانت داری یعنی غیبت نہ کرنا یا اوصاف رذیلہ اپنی زبان سے جاری نہ ہو، وہ الفاظ زبان سے نہ نکلیں جس کی وجہ سے تمہاری اہمیت گھٹ جائے، جس کی وجہ سے تمہاری اہمیت ختم ہو جائے اور تمہارا مذہب، تمہارا دین سوال میں آ جائے، کوسچن مارک ہو جائے دین پر. تو یہ اس لحاظ سے پیغمبر اکرم جو پالیسی، الہی پالیسی تھی جو کفار قریش کے درمیان اور خالصانہ تھی، وہ تھی صداقت کی پالیسی. یعنی کبھی پیغمبر جھوٹ نہیں کہتے تھے، چاہے شکنجے ہو جائیں، ٹارچر کیا جائے. بہت سا ٹارچر کیا تھا پیغمبر کو، پتھر مارتے تھے، مجنون کہتے تھے، پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، کچرا پھینکتے تھے، نازیبا الفاظ کہتے تھے، توہینات کرتے تھے پیغمبر کو. لیکن جو صداقت تھی پیغمبر کی، یہ صداقت ان سارے ٹارچرز کے اوپر حاوی ہو گئی. آخرکار وہی مشرک، وہی بت پرست جو خانہ کعبہ کے اندر بتوں کو رکھ کر پوجا کیا کرتے تھے، یہی بت پرست موحد ہونے لگے، خدا کی عبادت کرنے لگے، خدا کی ایکتا کی کلمہ پڑھنے لگے، خدا کی وحدانیت کی گواہی دینے لگے. یہی لوگ کس بنا پر؟ پیغمبر کے اس صداقت کے بنا پر. پیغمبر صادق تھے، رسول اکرم اسلام سے زیادہ سچا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اتنا تو سب جانتے ہیں. لیکن اس سچائی کو ثابت کرنا پڑتا ہے پیغمبر کو بھی لوگوں کے درمیان. کتنے ساری ایسی آیتیں قرآن کے اندر موجود ہیں جسے انبیاء نے اپنا وسیلہ تبلیغ بنایا. کس چیز کو وسیلہ تبلیغ بنایا؟ صداقت کو بنایا، امانت کو بنایا، لوگوں کے درمیان صداقت کا فرہنگ رائج کیا. یہ سب سے بڑی بات ہے. یہ ایک خود سچ کہنا، ایک خود سچے راستے پر رہنا، یہ بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے کہ آپ خود سچے رہیں اور دوسروں کو سچائی کے فرہنگ میں اپنائیں. یعنی ایسا فرہنگ، ایسا کلچر کریٹ کریں کہ لوگ جھوٹ بولنے سے کراہت کریں. یہ سب سے بڑی بات ہے یہ. ورنہ اگر ایک انسان سچ کہہ رہا ہے، بقیہ سب جھوٹ کے اندر مبتلا ہیں، یا جزئی جھوٹ یا کلی جھوٹ. کبھی بعض اوقات جھوٹ بولتا ہے، بعض اوقات نہیں بولتا ہے انسان، لیکن ایک فرہنگ ہوتا ہے. اس فرہنگ کو ختم کرنا سب سے بڑی بات ہے. یہ پیغمبر نے صدق کا فرہنگ، ویسے تو بہت سارے کلچرز جو الہی کلچرز ہیں ان سب کو پیغمبر نے لوگوں کے درمیان پیادہ کروایا، باقاعدہ لوگوں کو دیا ہے. لیکن سچائی کا کلچر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے جھوٹ سے وابستہ نہیں رکھیں گے، جھوٹ سے کوئی ریلیشن نہیں رکھیں گے. یہ پیغمبر کا کلچر ہے.
لوگوں میں رائج کروایا۔ اسی لیے خود مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا، جھوٹا مسلمان کا بھیس رکھ سکتا ہے، لیکن خود جو مسلمان ہے، جو واقعی معنی میں جو مسلمان ہوتا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ جھوٹ اس کے لیے عیب ہے، گناہ ہے، جھوٹ اس کے لیے انکلچرڈ ہے، اس کے لیے تمدن سے ہٹ کر ہے، اس کے تمدن سے ہٹ کر ہے، اس کے وجود و روح کے اندر یہ جھوٹ پائی نہیں جاتی۔ اسی لیے مسلمان کہتے ہیں صدق دل سے تسلیم ہو جانا خدا کے سامنے، ورنہ جھوٹ بولنے والے منافقین بھی تھے، جیسا کہ سورہ منافقون کی پہلی آیت، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ یہ منافقین آ کر پیغمبر سے کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، خدا جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن خدا کہتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ ان نفاق کی بنا پر پروردگار ان کی سچی گواہی کو بھی قبول نہیں کرتا۔ ورنہ سچا مسلمان یہ ہے کہ وہ صدق دل سے خدا کے سامنے تسلیم ہو جاتا ہے، ہر مشکل برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن کبھی بھی جھوٹا عقیدہ اپنی زبان سے نہیں لاتا۔ جیسا پیغمبر کے دور میں جب اسلام کا ابتدائی مرحلہ تھا، بہت سارے ایسے صحابہ تھے، بہت سارے پیغمبر کے جانثاران تھے، جنہوں نے سچائی کو اپنا وجود کا کلچر بنایا، ولو سامنے انہوں نے دشمنوں کے اور مشرکین کے ٹارچر برداشت کیے۔ آپ تاریخ اسلام کا ابتدائی مرحلہ اٹھا کر دیکھیں، جو حساس ترین مسئلہ ہے یہ کہ جس کے اندر انسان اپنے آپ کو بچانے دیکھتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ سارا معاشرہ جھوٹ کی بنیادوں کے اوپر جی رہا ہے، باطل عقائد کے اندر گرفتار ہے، بت پرستی کے اندر گرفتار ہے، اس معاشرے کے درمیان پیغمبر اور ان کے چند صحابہ جو پیغمبر پر ایمان لا چکے تھے، یہ لوگ سچائی کے بنا پر دشمن کے حملے جھیل رہے تھے، جس میں سے حضرت سمیہ کی شہادت ہوئی، جس میں سے عمار یاسر جو جناب عمار کے والد ہیں، وہ انہوں نے ٹارچر برداشت کیا، اور بہت سارے اس طریقے کے نمونے آپ ملیں گے۔ یعنی ایک جھوٹا کلچر ختم کرنے کے لیے قربانیوں کو پیش کیا۔ فرعون نمرود کے دور میں حضرت ابراہیم ایک واضح نمونہ تھے، خدائی کلچر کا ایک زمین پر واضح نمونہ، جس میں آگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن سچ کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ ایک صداقت کا کلچر اپنے درمیان ہی نہیں بلکہ زمین کے اوپر اجرا کیا، جسے قرآن حضرت ابراہیم کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم ایک امت تھے، ایک ملت تھی حضرت ابراہیم، کوئی معمولی ٹائٹل نہیں ہے یہ کہ خدا نے انہیں ایک ساری کی ساری امت بتا رہا ہے، یعنی ایک کلچر تھا اسلام کا، یہ خدائی کلچر تھا زمین پر۔ یہ اس وقت ہوگا جب انسان اپنے علاوہ اس کلچر کو پروموٹ کرے گا، یہ سب سے بڑی بات ہے یہ۔ حتیٰ کہ ائمہ اہل البیت جن کا ہدف یہ نہیں تھا کہ ایک خاص گروہ کی اصلاح کر دی جائے، یہ اماموں کا ہدف یہ نہیں تھا، یہ ہدف محدود ہے۔ اگر یہ سوچ کر امام حسین قیام کرتے کہ میں صرف ایک خاص گروہ کی اصلاح کروں، ایک امت مسلمہ کی، نہیں، امام کا مقصد ایک اصلاح کا کلچر پیدا ہو جائے۔ یعنی ہر چیز کا ایک کلچر ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ سب چیز الگ الگ ہیں۔ صداقت کا کلچر ہے، باقاعدہ عدالت کا کلچر ہے، یہ آخر الزمان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ واقعاً آخر الزمان نہیں، کامن نہیں ہے، ہر نبی
دو مہم ترین برنامے لے کر آیا، ایک توحید، دوسرا عدالت۔ ایک لوگوں کو وحدانیت کی طرف لانا، خدا کی ایکتا پرستی کی طرف دعوت دینا، دوسرا عدالت کو لوگوں کے اندر زندہ کرنا۔ لِيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، قرآن کی آیت ہے یہ، غالباً سورہ حدید کی آیت ہے یہ۔ کیوں یہ کلچر آیا؟ ان ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے رسولوں کو بھیجا دلائل کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْحَدِيدَ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ان کے ساتھ کتاب اور ترازو دے کر بھیجا۔ کس لیے ترازو یعنی عدالت؟ کس لیے؟ لِيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کو قیام کروائیں، قسط پر قیام کروائیں، تاکہ لوگ خود اٹھیں، ایک فرہنگ عدالت اپنے اندر پیدا کریں۔ اسی طریقے سے فرہنگ صداقت بھی ہے۔ یہی صداقت ہے جو اسلام کو آج کتنے اسلام کتنے قلعے فتح کر رہا ہے، آج سیاسی قلعے فتح کر رہا ہے اسلام۔ کتنے ایسے معرکے ہیں جہاں پر اسلام کو شکست دی جا رہی تھی، لیکن اسلام یہاں پر سربلند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کی سیرتوں کو صرف کتاب کے اندر نہیں بلکہ عملی طور پر زندہ رکھا گیا ہے۔ جب عملی طور پر پیغمبر کے سیرت کو زندہ کیا جائے گا، یعنی پیغمبر مرنے والا نہیں ہے، پیغمبر دفن ہونے والی شخصیت نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں زندہ رکھا جاتا ہے، فکر کے ذریعے سے زندہ رکھا جاتا ہے، سیرت کے ذریعے سے زندہ رکھا جاتا ہے۔ اگر صرف پیغمبر قرآن کی میراث ہو جاتی، قرآن کے اندر، یعنی صرف پڑھنے کے حد تک کی بات کر رہا ہوں میں، پڑھنے کے حد تک کی میراث ہو جاتی، یا پیغمبر ہسٹری بکس کی میراث ہو جاتی، دوسرے جتنے سیاسی وہ فرہنگی آئیکونز ہیں ان کی طرح صرف یاد کر کر ختم کر دیا جاتا، تو اسلام کے اندر آج وہ روح نہ ہوتی جو روح آج اسلام کے اندر ہے، وہ روح ہرگز پائی نہ جاتی۔ اسلام ایک ضعیف مذہب ہوتا، اسلام ایک یوں کہا جائے کہ ان مذاہب کی طرح ہوتا جس کے مذاہب صرف نام نہادی مذاہب ہوتے ہیں، ان مذہب کی طرح ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کے اندر روح ہے۔ روح کس بنا پر ہے؟ رسول اللہ اور ان کے قربانیوں کی وجہ سے، جسے فرہنگ جو رسول نے مسلمانوں کے درمیان دیا ہے، سارے دنیا کے مسلمانوں کے درمیان، یہ روح زندہ رہے گی۔ اگر یہ فرہنگ دشمن کے دربار میں بھی جائے گا، جس طریقے سے موسیٰ گئے تھے فرعون کے دربار میں، اتنا بڑا دشمن، موسیٰ کا دشمن جو موسیٰ کے دین کو ختم کرنا چاہتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ، یعنی اپنے آپ کو سب سے بڑا خدا منوانا چاہتا تھا، اس دربار میں بھی اگر یہ اسلام جائے گا، اسلام پروان چڑھے گا، بلکہ گھٹے گا نہیں۔ اسلام کی یہ خاصیت ہے، اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس برکات کی بنا پر، آپ کے وجود کی بنا پر، آپ کے تعلیمات کی بنا پر، انشاءاللہ خداوند ہمیں بھی ہدایت دے کہ ہم عملی طریقے سے پیغمبر اکرم کو اپنے وجود کے اندر سما سکیں، اپنے وجود کے اندر بسا سکیں، تاکہ ہم خود اس وجود مبارک کے ذریعے سے پاک ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، والصلاة والسلام علی سیدنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلی اخیہ ووصیہ وخلیفۃ من بعدہ
سید الاوصیاء امام الاولیاء الذي افترض الله تعالى على الخلائق الاجمعین مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلی فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلی الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والحجة الخلف القائم المنتظر المہدی سیکون بہ اللہ کل الدین عجل اللہ تعالی فرجہ اتقوا اللہ ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ توصیہ کرتا ہوں خود کو اور تمام نماز گزاروں کو تقوی الہی کی طرف، اور آنے والی مناسبت 17 ربیع الاول کے اس عظیم موقع پر جو ولادت باسعادت پیغمبر اکرم اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے موقع پر تمام نماز گزاروں کو ایک مرتبہ پھر تبریک اور تہنیت عرض کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ کچھ حالات جو آج کل کے سیاسی یا یوں کہا جائے کہ دنیا غرب کے حکمرانوں کی بے چینی کے حالات ہیں، اس کے اوپر ایک چند جملے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ لوگ مطلع ہیں کہ فرانس کے پریسیڈنٹ نے جس طریقے سے توہین کرنے والوں کی حمایت کی ہے، پیغمبر کی توہین کرنے والوں کی، اسلام کی توہین کرنے والوں کی حمایت کی ہے، اس حمایت کے ذریعے سے واضح طریقے سے ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ غربی حکام، باطل حکام، طاغوتی حکام اسلام کے رشد سے یہ لوگ بے چین ہو چکے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے پاس اس اسلام ناب محمدی کو روکنے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور نہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اسلام رشد و پروان چڑھنے والا مذہب ہے۔ جیسا کہ اگر آپ لوگ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ مشاہدہ کریں گے تو اس رپورٹ کے مطابق یورپ میں ہر سال 4% یا 5% مسلمانوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ایک اچھا ایوریج ہے، یعنی اضافہ ہونا مسلمانوں کے، یا فرانس میں یا دیگر جگہوں پر، غالباً فرانس کے اندر یہ اسلام کا روج، اسلام تیزی سے یورپینز کے دلوں کے اندر جگہ حاصل کر رہا ہے، جس کا نتیجہ آپ لوگ مشاہدہ کر سکتے ہو کہ بیشترین کرسچینز جو مذہب مسیحیت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا عقیدہ مسیحیت پر سے پھیکا پڑتا جا رہا ہے، یعنی اب یہ مسیحیت کے پریکٹیکل کرسچنز نہیں رہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ یہ اگر آپ لوگ تحقیق کریں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا، کیونکہ مسیحیت ایک اچھا مذہب تھا، بلکہ آسمانی مذہب ہے مسیحیت، لیکن جس طریقے سے انہوں نے مسیحیت کا چہرہ بدل کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، خواہشات کو ابھار دیا اور سیاسی مذہب بنا دیا، جس بنا پر سیاسی یعنی غربی سیاسی مذہب، سیاست تو اچھی چیز ہے، کوئی مذہب سیاست کے بغیر نہیں ہے، اسلام 100% سیاسی ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی تبدیل نظریہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے جو اپنی طریقے سے، جیسا کہ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ یعنی مسیحیت یہودیت کے علماء، انہوں نے
قرآن کی آیتوں کو اپنے فیور میں، یعنی توریت کی آیتوں کو اپنے فیور میں بیان کیا کرتے تھے، اپنے لیے اپنے انٹرسٹ میں بیان کیا کرتے تھے۔ اس طریقے کی تحریفات کے ذریعے سے ان کا مذہب ایک میٹریلسٹ مذہب ہو گیا، جس بنا پر جوانوں کو، وہاں کے لوگوں کو ایک قلباً سکون حاصل نہیں ہے کہ انسان اگر مذہبی ہو، اس کے پاس معنویات ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، اعمال ہوتے ہیں، صدقات ہوتے ہیں، خیرات ہوتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، بالخصوص دعائیں، خدا کا کلام، یہ سب انسان کو سکون دیتا ہے۔ یہ سکون ان کے درمیان ختم ہو گیا، اور جس بنا پر، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ کرسچینٹی سے اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ بہت سارے جوان کنورژن ہوتے رہتے ہیں وہاں پر، سارے یورپ کے اندر، حتیٰ امریکہ کے اندر بہت سارے جگہوں پر اسلام کی طرف آ رہے ہیں، اسلام کا رشد ہو رہا ہے، اور کافی پریکٹیکل مسلمز ہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ صرف اسلام لے کر آ گئے، مسلمان بن گئے اور بس ختم، نہیں، پریکٹیکل عمل کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور جو فرہنگ اسلام ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں، اور باقاعدہ قرآن کو گہری نگاہ سے پڑھنے والے، جیسے اسلام میں ناب کا خطرہ دشمن کو ہونے لگا، یہ کافی اس میں دشمن بے چین ہو گیا، ڈس اپوائنٹ ہو گیا کہ ہم کس طریقے سے روک کریں۔ یہ بات تقریباً تاریخ میں اگر دیکھا جائے 40 سال پیچھے ہی جانی پڑے گی آپ کو اس کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ اسلام تو بہت پہلے سے ہے۔ شیعہ مذہب، شیعہ اسلام کے اندر شیعت اور اہل سنت، اسلام ایک کامن لفظ ہے۔ اس اسلام کے اندر بہت سارے شاخیں ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں۔ ایک اسلام ہے ناب محمدی، اور ایک اسلام جو غیر ناب ہے، یعنی پیور اسلام نہیں ہے۔ یہ جب تک ان پیور اسلام دنیا کے اندر تھا، یا یوں کہا جائے کہ ساکت اسلام، سائلنٹ اسلام دنیا کے اندر تھا، دنیا والوں کو کوئی خطرہ نہیں تھا اس چیز کا۔ یہ ایکسپیرینس کیا دنیا نے، تجربے کی بنا پر ہے یہ۔ اور 1979 میں انقلاب جب آیا اور اس کے اسلامک ویلیوز جاگ گئے، اس کو امام خمینی نے دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ ایک نئی آئیڈیالوجی امام خمینی نے دی، لا شرقیہ لا غربیہ، نار ایسٹ نائدر ویسٹ، اسلام از دا بیسٹ۔ ایک نئی ایک سیاست تھی یہ، دنیا کے ہوش اڑانے والی سیاست تھی، نہ امریکہ نہ USSR بلکہ اسلام۔ اسی اسلام کے ذریعے سے ہم اسلام کو آگے بڑھیں گے، اسی اسلام سے وابستگی رکھیں گے، وابستہ رہیں گے۔ کیونکہ سب سے بڑا کویسچن یہ تھا کہ ایران جو ایک مولوی کے ماتحت انقلاب آیا گیا، یہ کس طرف رہے گا یہ؟ تو یہ امام خمینی نے اس اسٹینڈ کو کلیئر کر دیا، نہ ایسٹ نہ ویسٹ بلکہ ہم اسلام کے ایک نئی آئیڈیالوجی پیدا ہو گئی، یعنی انڈیپینڈنٹ اسلام دنیا میں آ گیا، جس کی بنا پر میں کافی چیزوں کو بیان نہیں کر سکتا یہاں پر، کیونکہ ہمارے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ جنگیں تھوپی، اس کے بعد شخصیتوں کو انہوں نے اسیسینیٹ کیا، جیسا شہید مطہری، شہید باہنر، شہید بہشتی، بڑے بڑے جو مفکران اسلام تھے، اسلام کے بڑے بڑے آئیکونز تھے، انہیں ٹیرور کیا، یعنی اسیسینیٹ کیا تاکہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن جتنا خون اسلام کے جڑوں کے اندر جاتا رہا، اتنا ہی یہ درخت مضبوط ہوتا رہا۔ اس لیے اگر آپ رہبر کے تقریروں کو فالو کریں گے تو رہبر فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ ایک کونلی سی ایک ڈھال تھی، پودا تھا انقلاب اسلامی، لیکن آج تو ایک درخت ہو گیا ہے، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس کا۔ تو یہ بڑھتا گیا معاملہ۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ نہیں، اس طریقے سے ہونے والا نہیں ہے، اسلام کے اندر ایک قدرت ہے، جس قدرت کا نام ہے پیغمبر، اور اس پیغمبر کے چینل کے ماتحت اس پلیٹ فارم سے باقاعدہ اتحاد کا برنامہ، اتحاد کا پرچم لہرانا، فلیگ بیئررز آف دی یونٹی،
یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کے اندر ہو رہی ہیں، تو انہوں نے فوراً سیاست بدلی، شیعہ و سنی میں اختلاف ڈالنا شروع کر دیا۔ پھر دیکھا کہ نہیں یہ بھی کام ہونے والا نہیں ہے، تو شیعہ میں تفرقہ ڈالنا شروع کیا، علماء کو خریدا، امامے والوں کو خریدا، ذاکرین کو خریدا، ہر ایک کو جو باطل فکر رکھنے والے، جو میٹریلسٹ والی فکر تھی، جو ممبروں کو یعنی بزنس کے خاطر استعمال کرتے تھے، مسجدوں کو بزنس کے خاطر استعمال کرتے تھے، یہ بہترین لوگ تھے دشمن کے ہاتھ میں۔ اور آج یہ لوگ برٹش کے گود میں بیٹھ کر طاغوت کی خدمت کر رہے ہیں، یہ لوگ بیٹھے ہوئے آج طاغوت کی خدمت کر رہے ہیں، فساد ڈال کر چلے گئے، بھاگ گئے، بھگوڑے ہو گئے، وہاں پر جا کر پناہ لے لی، ایک چھوٹا سا گھر مل گیا، کار مل گئی، اکاؤنٹ میں مہینے کو شاید پیسہ بھی آتا ہوگا انہیں، تو ایک اچھی لائف باطل کے گود میں، یعنی یوں کہا جائے کہ مادر باطل کے سینے سے دودھ پی رہے ہیں یہ لوگ۔ تو اس طریقے کا تفرقہ پیدا کرنا شروع کیا، لیکن نتیجہ کیا؟ وہ نتیجہ ہر جگہ پر ناکامی رہی۔ یہ لوگ اسلام کے رشد کو نہیں روک سکے، ایک خوف زدگی حکام غرب کے اوپر چھا گئی، ایک خوف آ گیا ان کے اوپر کہ کیسے ہوگا، اگر یہ اسی طریقے سے اسلام بڑھتے رہے گا تو یہ اسلام ہمارے درباروں کے اندر آ جائے گا، یہ اسلام ہمارے پیلسز میں آ جائے گا، یہ اسلام پریزیڈنشل پیلس میں آ جائے گا، یہ اسلام پرائم منسٹر کے گھر میں آ جائے گا۔ یہ خوف ان کے دلوں میں بڑھ گیا۔ اسلام ستیزی کی جنگ یعنی اسلام سے جنگ اور اسلام ہراسی یعنی اسلاموفوبیا کی یہ لہر بہت پہلے شروع ہو چکی تھی، بہت پہلے۔ انہوں نے چاہا کہ پیغمبر کی شخصیت کو زیر سوال کر دیا جائے، یعنی ایک کارٹون بنا کر پیش کر دیا جائے پیغمبر کو، پیغمبر کی عزت نکال دی جائے۔ یہ نہیں کہ پیغمبر کو سیریسلی دشمنی کر کر ہم وہ کریں گے، یعنی ان کی عزت ختم کر، نہیں، ایک کارٹون بنا دیا جائے، ہوتا ہے نا، مذاق بنا دیا جائے پیغمبر کو، جس طریقے سے سیاست مداروں کا کارٹون بنا دیا جاتا ہے، جس طریقے سے بہت سارے لوگ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، انہیں کارٹون بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے، توہینانہ لہجہ جسے کہا جائے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اسی ملک فرانس کے پڑوس ممالک جیسا ناروے یہ حرکتیں پہلے انجام دے چکے تھے، لیکن پیرس کو یہ اسلاموفوبیا کا کیپٹل بنا رہے ہیں۔ جیسا ہر زمین کا کیپٹل ہوتا ہے، ہندوستان کا ایک کیپٹل ہے، پاکستان کا کیپٹل ہے، ایران کا کیپٹل ہوتا ہے، ہر ملک کا کیپٹل ہوتا ہے، ایک اسلام ہراسی یعنی اسلاموفوبیا کا بھی ایک کیپٹل بن جائے۔ اسلاموفوبیا کا کیپٹل کون سا ہے؟ ہر چیز کا ایک کیپٹل ہے۔ فحشہ کا کیپٹل امریکہ کے اندر ہے، اقتصاد کا کیپٹل ہے، اکانومی کا کیپٹل پایا جاتا ہے، اسلاموفوبیا کا بھی ایک کیپٹل ہو۔ اسلاموفوبیا کا کیپٹل خود پیرس کو بنا دیا جائے۔ متواتر توہینات اسی پیرس سے ہوئے، پیرس بہت توہین کیا ہے اسلام کے مسئلے میں، حجاب کے مسئلے میں، کہ کوئی لڑکی حجاب پہن کر اسکول کالج نہ آئے، آفس میں کوئی لڑکی حجاب پہن کر نہیں آ سکتی، مسلمان کی داڑھی کو کنڈم کرنا، ان کے فرہنگ کو کنڈم کرنا، ان کے لباس کو توہین کرنا، کلچر، اسلامک کلچر کو توہین کرنا، یہ متواتر ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک دو بار، باقاعدہ دیکھا گیا ہے کہ یہ نہضت، ان کی باطل نہضت، توہین والا فرہنگ ہمیشہ یہ کام انجام دیتا رہا ہے۔ توہین ایک ہتھیار کے عنوان پر، ویپن تھا توہین کرنا، توہین ویپن تھا انہوں نے باقاعدہ رائج کیا۔ چارلی ہیبڈو کی تاریخ اگر دیکھا جائے، چارلی ہیبڈو پہلے بھی کئی گستاخیاں سیاسی و فرہنگی کر چکا ہے۔ چارلی ہیبڈو کے بارے میں اگر آپ دیکھیں گے، یہ سیاسی گستاخیاں، توہینات اور فرہنگی توہینات بھی کر چکا ہے۔ یہ سیاسی توہینات یہ کہ کسی کے بیٹے کی توہین کیا اس نے، جس کا سابق صدر تھا، یعنی پاسٹ پریزیڈنٹس میں سے کسی کا بیٹا یہود عورت سے اس نے شادی کی،
تو اس نے یہ لکھ دیا کہ اب یہ یہودی بن گیا ہے، تو اس کے اوپر کافی ایکشن لیا گیا تھا. اس کا نام دوسرا تھا، بعد میں اس نے نام دوسرا بدل دیا. پھر اسی چارلی ہیبڈو کو اسی نہضت کے اوپر چلتے ہوئے دیکھا گیا. ایک تو اس کے اندر دشمن کی فکر معلوم ہو جاتی ہے، دو یہ دیکھا کہ اس توحید کے ذریعے سے میں دنیا میں مشہور ہو جاؤں گا، کافی زیادہ میرے فالوورز ہو جائیں گے. یہ گستاخانہ. تو یہ پہلی بار نہیں ہے، پہلے بھی اس نے کارٹون بنایا تھا اب لیکن شدت کے ساتھ جب دیکھا کہ مسلمانوں کا اس معاملے میں قیام ہو رہا ہے، آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو اس مقام پر بجائے ان کے پریزیڈنٹ وہاں کا ایمانوئل میکرون اس کو دبائیں، اس کے خلاف ایکشن اٹھائے. یہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہاں پہ آزادی ہے بیان کی، کچھ بھی فریڈم آف ایکسپریشن جسے کہا جائے یہاں پر ہے، یہ کچھ بھی بیان کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، تمہارے کو حق نہیں ہے کہنے کا. ایک آدمی کا دل رکھنے کے لیے انہوں نے دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کے دل توڑ دیے. ایک آدمی کا دل رکھنے کے لیے، یعنی یہ دل رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ خود طاغوت کا جوز ہیں، انہیں کرنا ہے یہ. اور یہ پہلا نہیں ہے، اس کے بعد اب اور اٹھیں گے اس طریقے کے اور توہینات. اب صدر کے ویلیو کے لوگ، پریزیڈنٹس کے پورٹ فولیو کے لوگ اس طریقے کے کرنا شروع کریں گے. لیکن حماقت ہے یہ. اسلام کو سب سے پہلے بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے، ایک مسلمان کو شرمندہ کرنے کے لیے WTC جیسی ایک انہوں نے کھیل رچایا تھا، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کیا اسلام یورپ کے اندر ختم ہو رہا ہے؟ ایئرلی 4% اضافہ ہو رہا ہے، ایئرلی 5% یا 6%، جو بھی آپ لوگ جا کر تحقیق کریں معلوم ہو جائے، اضافہ ہو رہا ہے. بلکہ اسلام بڑھ رہا ہے، یہ نہیں کہ اسلام گھٹ رہا ہے. اسلام گھٹنے والا مذہب نہیں ہے، یہ ان کی بے چینی کی دلیل ہے. یہ بے چین نہیں ہے، یہ بے چین حاکم ہے. یہ ان کے پاس بس نہیں ہے کہ اسلام کو روک سکیں، ان کے پاس طاقت نہیں ہے کہ اسلام کے سامنے ایک فل سٹاپ لگا سکیں. ان کے پاس وہ فکر نہیں ہے جو اسلام کی فکر کے اوپر حاوی کر سکے. صدیوں پہلے جب ایک یورپ کے ایک پارلیمنٹ ممبر نے، صدیوں پہلے یا نہیں معلوم کہ ایک صدی کے اندر کی بات ہے یا سالوں پہلے یا ایک تاریخ کا ایک جوز میں، تو وہاں پر ایک پارلیمنٹ ممبر نے کہا کہ ہمیں معاویہ ابن ابی سفیان کا ایک اسٹیچو بنا کر لگانا چاہیے. اگر یہ معاویہ نہ ہوتا تو دین مبین، دین علوی، دین محمدی آج یورپ کو گھیر لیتا، یورپ کو گھیر لیتا. یہ لوگ اتنی گہری سوچ رکھنے والے لوگ جو یہ سوچ رہے تھے کہ ایک معاویہ سد باب بن گیا جو اسلام محمدی کو یورپ تک آنے نہیں دیا. یعنی معاویہ کو ہم کو پریز کرنا چاہیے، معاویہ کا ایک سونے کا پتلا لگانا چاہیے، اسے باقاعدہ اس کا نام زندہ رکھنا چاہیے. تو یہ ان کے توہینات کا نتیجہ. اب آئیں ایک مختصر سے حالات میں جائزہ لیتے ہوئے رہبر کے 2 سوال کے بارے میں آپ سے بیان کرتا ہوں کہ رہبر نے پرسوں 2 سوال کیے. کیسے؟ فرانس کے جوانوں سے کہا کہ یہ 2 سوال اپنے پریزیڈنٹ سے پوچھو. پہلا سوال یہ ہے کہ کیوں خدا کے نبی کی توہین کرنے والے کی حمایت کر رہے ہیں؟ سوال ہے، اچھا سوال ہے، یہ سوچنے والا سوال ہے. بھائی تم پریزیڈنٹ ہو، تمہارے کو ووٹ دینے والے کرسچنز بھی ہیں، مسلمز بھی ہیں، وہاں پر جوز بھی ہیں اور دوسرے مذاہب بھی ہیں، جو نیشنل ہے وہاں کا. تم یہ دیکھ کر حمایت کر چکے کہ جو لوگ پیغمبر کی توہین کرتے ہو، بجائے کہ تم اس کے خلاف بولو، اس کے خلاف ایکشن اٹھاؤ، تم نے حمایت کی. کس بینر کے ماتحت؟ آزادی بیان کے نام سے، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ. کیا یہ آزادی بیان کا مطلب مقدسات کی توہین ہے؟ کوسچن مارک. کیا یہ احمقانہ عمل توہین کرنا انتخاب کے لیے یعنی الیکشن کے لیے دلیل ہے؟ یہ کوسچن مارک ہے رہبر کا. دوسرا سوال کافی گہرا سوال ہے. یہ ہولوکاسٹ کے بارے میں
سوال کرنا کیوں حرام ہے، جرم ہے؟ ہولوکاسٹ کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے کوئی. اگر کوئی بھی ہولوکاسٹ کا سبجیکٹ، ہولوکاسٹ کے بارے میں کسی یونیورسٹی میں چھیڑ دے گا، کہیں پر چھیڑ دے گا، سوال کرے گا، اسے جیل ہے اس کے لیے. یورپ کے اندر کہیں، حتیٰ ساری دنیا کے اندر ہولوکاسٹ کے بارے میں آپ سوال نہیں کر سکتے. ہولوکاسٹ کے بارے میں اگر سوال کرو گے جیل جانا پڑے گا. بجائے ان کے، کیونکہ اس کے بارے میں لکھنے والے کو زندان میں، کیوں اس کے بارے میں لکھنے والے کو زندان میں ڈالا جاتا ہے جبکہ پیغمبر کی توہین کی اجازت دی جاتی ہے؟ یہ دو سوال رہبر نے جوانوں سے کہا یورپ کے کہ سوال کریں، اور یہ یقیناً یہ سوالات ایک فکری انقلاب پیدا کریں گے، ایک انقلاب عظیم جوانوں کے اندر پیدا ہوگا. اس کے چند نتیجے ہیں. ایک، یہ سوال عادلانہ ہے، کوئی غیر عادلانہ نہیں ہے، سوال معقول ہے، سوال عادلانہ ہے کہ کیوں بھائی ہولوکاسٹ کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے، پیغمبر کے بارے میں توہین کرو اور خاموش بیٹھ جا سکتے ہو. فکر کا ایک نیا دروازہ کھولا ہے سوال نے، جوانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا. آپ لوگ بھی اٹھا کر دیکھیں، سوال اپنے ذہن سے نکالیں، کتنا آپ کا ذہن کھلے گا ان سوالوں کے ذریعے. فکر کا نیا دروازہ کھل گیا تاکہ ان کی روشن فکری میں اضافہ ہو، پیغمبر کی شناخت ہو صحیح طریقے سے. آزاد جوان شعور رکھتا ہے وہاں پر، اسی لیے رہبر نے خطاب کیا ہے. پہلے بھی رہبر کے خطوط جوانوں کے نام پر ہیں، یورپ اور نارتھ امریکہ کے جوانوں کے نام پر، اس لیے کہ وہاں کے جوانوں کے اندر شعور فکری ہے، یعنی فکر اچھی ہے، اسی لیے وہاں پر سوال کیے گئے ہیں. وہاں پر رہبر پیغام دیتے ہیں سوال کے ذریعے سے. معلوم ہے کہ وہ بھی اس توہین کو برداشت نہیں کر سکتے. سوال اس لیے کیا رہبر نے کہ وہاں پہ جو فرہنگ ہے توہین کا فرہنگ نہیں ہے. اس فرہنگ کو بتانے کے لیے کہ یہاں پر جوان توہین کا فرہنگ نہیں چاہتے، ایک اچھا اور محبتانہ ملنسار فرہنگ چاہتے ہیں جس کی بنا پر یہ لوگ کویسچن ریز کر سکتے ہیں. تجربہ بتاتا ہے کہ حکمران ہمیشہ جوانوں کو عملی توہین کرتے ہوئے آئے. وہاں پر ہمیشہ انہوں نے ہمیشہ جوانوں کی توہین کی ہے. حکمران کس لحاظ سے جوان کو محدود کیا ہے، یعنی ان کا ارادہ یہ ہے مغرب کے بعد کی ایک زندگی تمہاری، اور صبح سے طلوع آفتاب سے لے کر مغرب تک کی ایک زندگی، یعنی دو زندگی میں رکھا. مغرب کے بعد کی زندگی ریسٹورنٹس والی زندگی، مغرب کے بعد کی زندگی، مغرب کے بعد کی، شام کے بعد کی زندگی ریسٹورنٹس کی زندگی، کلب کی زندگی، گردش کی زندگی، یعنی یوں کہا جائے کہ زبانیں باطل، یا یوں کہا جائے کہ فرہنگ باطل کی زبانیں ڈیٹس پر جانے والی زندگی. یہ مغرب کے بعد کی زندگی تمہاری، تم اسی میں خوش رہو، تمہارے لیے ہر چیز دیں گے، ہم ہر چیز پرووائڈ کریں گے. دوسرا، صبح سے لے کر شام تک کی زندگی تم ہمارے نوکر بنو، کام کرو ہمارے لیے، بزنس کرو ہمارے لیے، ہمیں پیسہ دو، ہمیں ٹیکس دو، ہمیں گورنمنٹ کی سپورٹ کرو، فائنینشیل سپورٹ کرو، اکانومی سپورٹ کرو. یہ دو زندگی میں محدود رکھا ہمیشہ جوانوں کو. یہ دو آج بھی، حتیٰ ہمارا بھی کلچر یہی بنتا جا رہا ہے. ان دو جریانوں میں، دو ایشوز میں، ایک صبح کے طلوع آفتاب سے مغرب کی زندگی، محنت و مشقت کی زندگی، شام کے بعد کی زندگی عیش کی زندگی، اپنی پرسنل لائف، عیاشی، خوش گزرانی، تفریح، یہ ساری کی ساری. عیاشی سے مراد یہ نہیں کہ صرف اور صرف گندگی، ایسی مطلب ایک اچھی زندگی، خوش گزرانی والی زندگی، ریسٹورنٹس کی زندگی، فلاں 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 فلاں، یہ سب زندگی. یہ دو چیزیں، یہ پریکٹیکل توہین یہ ہمیشہ سے کریں. اسلام کی اس لیے یہ لوگ کر رہے ہیں کہ پیغمبر کی توہین اس لیے تاکہ اسلام روش نہ کرے، ان جوانوں کے اندر جگہ نہ دے. اسلام آگے نہ بڑھے، اسلام بیکورڈ رہے. اسلام ہمیشہ ایک نیچ طبقے کا دین بن کر رہ جائے، بس سوسائٹی کے لوگوں تک نہ پہنچے اسلام. اور یہ باطل ہونے والا ہے انشاءاللہ. آپ لوگ دیکھیں گے جیسا کہ محاورہ عدو شود سبب خیر اگر خدا خواہد، بلیسنگ ان ڈسگائز جسے کہا جاتا ہے. دشمن کبھی سبب خیر بن جاتا ہے اگر خدا چاہے تو. دشمن کے توہینات اتنا اسلام کی مضبوطی ہوگی، اسلام روش پائے گا، اسلام
اپنی اصل جگہ حاصل کرے گا، اسلام ناب محمدی سارے گلوب میں چھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔